دوسرا ان کے معنی ہے کہ. یہ بھی مضارع کو نصب دیتا ہے اور معنی اپنے دیتا ہے کہ. جیسے کیا معنی ہوئے؟ امرتہ، میں نے حکم دیا اس کو. کہ وہ مدد کرے تیری. دو ہو گئے جی. تیسرا دیکھیں. ایزن، اس کا ایک املا اور ہے جو قرآن مجید میں اکثر جگہ پہ آتا ہے. یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، صرف املے کا فرق ہے، لکھنے کا فرق ہے. لفظ سیم ہے اور معنی ہے اس کے تب تو، پھر تو. کیا معنی ہوئے؟ وہ سب، یہ جمع کا صیغہ ہے، نوٹ کریں. واو الجمع لکھا ہوا ہے. اگر یہ ہوتا، سوری، فرق نوٹ کیا آپ نے؟ اذن ینصرو کا، تب تو وہ مدد کرے گا تیری. اذن ینصرو کا، تب تو وہ سب مدد کریں گے تیری. کتنے ہو گئے عوامل مضارع؟ لن، ان، اذن. کئی معنی تاکہ. یہ چوتھا ہے نواسب مضارع میں. کیا معنی ہوگا؟ میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا تم سب کی. اب کیا مانو گے؟ تم سب شکر کرو. اور اگر میں کہوں نی
تو یہ الف ختم ہو جائے گا. میرا. اب نواسے میں مضارع تو صرف یہی 4 ہیں، مطلب صرف سے مراد یہ نہیں ہے، آگے والا چیپٹر کے لیے کھڑکی کھلی رہنی چاہیے. اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اصل تو 4 ہیں، لیکن 2 اور بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اردو میں بات کو سمجھیں. کوئی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کام تم نے کیا ہے، اور میں جواب میں کہتا ہوں جی ہاں، تو معلوم ہو گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے. اور میں جی ہاں کہنے کے بجائے اگر صرف ہاں کہہ دوں تو کفایت کرے گا؟ بالکل کرے گا، مفہوم پورا ہو رہا ہے. اور اگر ہاں کے بجائے میں صرف جی کہہ دوں اب بھی بات پوری. تو اسی طرح سے عربی میں بھی. اب اردو میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس میں اصل لفظ کون سا ہے. دونوں ٹکر کے ہیں، برابر کے ہیں، اس لیے چاہے جی کہو چاہے ہاں کہو چاہے جی ہاں کہو، بات برابر ہے. لیکن عربی میں اصل لفظ جو ہے وہ تو ہے کئی، تاکہ. لیکن اس سے پہلے اگر لام زیر لی لگ جائے لی کئی، تو یہ وہی اردو والا جی ہاں ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں پڑیں گے، اس کے معنی بھی وہ کئی کے معنی بھی وہی ہیں تاکہ، اور لی کئی کے معنی بھی وہی ہیں تاکہ. اور بعض جگہ صرف لام زیر لی آ جائے تو اس کے معنی بھی وہی ہیں تاکہ. جیسے اردو میں آپ چاہے جی ہاں کہیں چاہے جی کہیں چاہے ہاں کہیں، مفہوم سیم رہتا ہے. اسی طرح عربی میں آپ چاہے لی کئی کہیں چاہے کئی کہیں چاہے لی کہیں، مفہوم وہی رہتا ہے تاکہ. اور اسی لیے اس کو لام کئی کہتے ہیں. اور جس طرح سے یہ کئی پہ آتا ہے، اسی طرح یہ ان پہ بھی آتا ہے. ان کے معنی ہے کہ، اور اس کے پہلے لی آ جائے تو بھی معنی ہوں گے کہ یا تاکہ. پھر یہ تاکہ کا اضافہ ہو جاتا ہے تاکہ. اور یہ بنتا کیا ہے؟ لی ان. لیکن اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ مضارع نفی پہ آتا ہے. لی لا، اس کو میں بعد میں ٹھیک کروں گا، ابھی تو الگ الگ لکھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے. لی اللہ تجربہ، کیا معنی ہو گئے؟ لا تجربوں کے معنی کیا ہے؟ تو نہیں مارتا یا نہیں مارے گا. لی ان لگ گیا تاکہ تو نہ مارے، تاکہ تو نہ مارے.
وہ کون سا قاعدہ ہے جی؟ آپ کو تو بڑا پکا یاد ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یرملون. یرملون کا قاعدہ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ اور میں نے یرملون کے قاعدے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر لام میں جا کے ملے گا، اور دوسرا کیا حرف بتایا تھا کہ پھر نون کی آواز نہیں آتی ہے. را میں غفور الرحیم نہیں کہتے، غفور الرحیم کہتے ہیں. اشہد ان لا الہ نہیں کہتے، اشہد اللہ الہ. تو اب یہ کیا بنا؟ لی اللہ. اور قرآن مجید میں یہ لکھا جاتا ہے لی اللہ. یہ اصل میں یہ ہے لی ان لا، تاکہ نہ کرے. تو چار کے علاوہ ایک یہ لام زیر لی، لام کئی بھی کہہ لیں کہ یہ نواسب مضارع میں شمار کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس میں وہ کئی جو ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے. اگر صرف لی آئے گا تب بھی کئی جو ہے وہ محذوف ہے، انڈر اسٹوڈ ہے. اس لیے وہ اصل نصب جو ہے وہ کئی کی وجہ سے آتی ہے. اسی طرح سے ایک لفظ اور ہے، ایک ہے حتیٰ. یہ تو اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. کیا معنی ہے اس کے؟ یہاں تک کہ. اب یہ کہ جو ہے یہ اصل میں انڈر اسٹوڈ ہونے کی وجہ سے ہے. البتہ یہ ہے کہ حتیٰ ان کا استعمال ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. زیادہ تر استعمال جو ہے وہ حتیٰ کا ہوتا ہے، اور ان جو ہے وہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے، اور نصب جو آتی ہے وہ اصل میں ان کے اثر کی وجہ سے آتی ہے. یہاں تک کہ کا جو مفہوم آیا، ان کا جو مفہوم آیا، چاہے حتیٰ کے ساتھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، نصب ان نے دی ہے. لیکن بہرحال چونکہ اکیلا حتیٰ آئے گا تبھی وہ مضارع کو نصب دے گا، اس لیے ہم لوگوں کو یاد کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح اب 6 نواسب مضارع ہم نے پڑھے: لن، ان، اذن، کئی، لی اور حتیٰ. یہ 6 نواسب مضارع ہیں. بس جی اب ہم اس کی مشق کر لیں تو پھر انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا. اب انشاءاللہ آج ہم نے ان عوامل کا مطلب، کل ہم نے 6 نواسب مضارع پڑھے تھے، 4 اصل تھے. وہ تمام جو تھے وہ ایک ہی گروپ تھا، لیکن جواب ایک گروپ وہ کو جزم دیتا ہے، دوسرا گروپ وہ ہے کہ جس میں عام طور پر 2 مضارع آتے ہیں اور وہ دونوں کو جزم دیتا ہے. جو دوسرا گروپ، اس کا مطالعہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم دیکھ لیں ایک مضارع کو جزم دینے والا. ایک مضارع کو جزم، لائے نہیں.
جس کو ہم کہتے ہیں لام امر، اور لا جس کو ہم کہتے ہیں لائے نہیں. اسباق آئیں گے، اس وقت ہم ان کا مطالعہ کریں گے. تو اس طرح اس وقت صرف دو رہ جاتے ہیں، لم اور لما. جس طرح نواسب مضارع میں لن کے اپنے کوئی معنی نہیں تھے، اسی طرح جوازم مضارع میں لم کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے. لن جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو نصب دیتا ہے اور زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. لم بھی جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے اور زوردار نفی کے معنی پیدا کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ لن جب مضارع پہ آئے گا، نصب دے گا، تو زوردار نفی جو ہے وہ مستقبل کے لیے ہوگی. لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا. اور لم جب مضارع پہ داخل ہوگا اور زوردار نفی کے معنی پیدا کرے گا تو وہ مخصوص ہوگا ماضی کے ساتھ. لم یفعل ہرگز نہیں کیا. اردو محاورے میں پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہی نہیں. مضارع آگے اردو میں تو سر ماضی ہے، ماضی کیوں نہیں لگاتے سر اس کے ساتھ؟ یہی مطلب ہے نا، ما فعل اس نے نہیں کیا. یہ سمپل نیگیشن ہے، اس میں زور اور تاکید کا مفہوم نہیں ہے. سر وہ بھی نیگیشن کا پاس ہے. اب وہ تو پھر زبان کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ جب ماضی میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ماضی کے بجائے مضارع پر لم داخل کر کے ماضی میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. یہ تو مطلب اہل زبان، اور میں نے آپ کو جیسے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان پہلے وجود میں آئی ہے، گرامر بعد میں بنی ہے. اگر یوں ہوتا کہ پہلے گرامر بنتی پھر تو ہم آپ کی بات پہ غور کر سکتے تھے، لیکن چونکہ زبان پہلے بن گئی تھی، بعد میں قواعد تلاش کیے گئے ہیں، تو قواعد تلاش کرنے والوں نے یہ دیکھا کہ اہل زبان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ماضی میں سمپل نفی کرنی ہوتی ہے تو فعل ماضی پر وہ ما لاتے ہیں، اور جب ماضی میں زوردار نفی کرنی ہوتی ہے تو مضارع پر لم لاتے ہیں. لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں، اس نے ہرگز نہیں کیا. اور لما کے معنی ہیں ابھی تک نہیں. لما یف کیا آئے گا؟ یفعل اس نے ابھی تک نہیں کیا. تو اس نے بھی جزم کے دیا مضارع کو، نفی کے معنی پیدا کیے، اور یہ بھی ماضی میں چلا گیا، ابھی تک نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. لم ہی جو ہے یہ ہم انشاءاللہ علیحدہ پڑھیں گے. اب دو مضارع کو جزم دینے والے حروف جو ہیں ویسے تو زیادہ ہیں، لیکن اس وقت ہم صرف ایک پڑھیں گے.
یہ وہی ترکیب ہے جو ہم نے اس میں بھی استعمال کی تھی. بھلا کہاں کی تھی یاد ہے؟ اضافت کی نسبتیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کئی ہیں. ملکیت کی جو نسبت ہے وہ ان میں سے ایک ہے. لیکن مرکب اضافی کے جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے تھے وہ ملکیت کی نسبت کے حساب سے پڑھے تھے اور سمجھے تھے. اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ آپ اتنے عقل مند ہو گئے تھے کہ ہم دوسری نسبتوں کی طرف صرف اشارہ کرتے تھے اور آپ بات پا جاتے تھے. آگے چل کے ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ بس یہی بتایا نا کہ فوقہ مضاف بن کے آتا ہے, تحتہ مضاف بن کے آتا ہے, عندہ مضاف بن کے آتا ہے. یہ مختلف نسبتیں تھیں, اضافتیں تھیں. لیکن ایک کے حساب سے جب ہم نے قواعد پڑھ لیے تو باقی کے لیے پھر ہمیں آسانی ہوگی. صرف یہ اشارہ کافی ہو گیا کہ یہ مضاف بن کے آتا ہے, یہ مرکب اضافی کا جز ہے. اسی طرح سے دو مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے ہم صرف ایک حرف کا یہاں مطالعہ کریں گے. اس کی جب ہمیں پریکٹس ہو جائے گی تو آگے پھر ہمیں بھائی اشارہ کافی ہوگا. بس یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ دو مضارع کو جزم دینے والا حرف ہے, دیٹس آل. قواعد ہمیں پتہ ہوں گے. اور قاعدہ اس میں کوئی زیادہ ہے نہیں, سیدھا سا حساب ہے. وہ ایک لفظ ہے ان. ان کے معنی ہیں اگر. اور یہ اگر کا مفہوم جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے. اب اس میں دو فعل آئے. اگر تو مجھ کو, اگر تو مارے گا, مارے گا یہ پہلا مضارع. تو میں ماروں گا یہ دوسرا مضارع. ایسی صورت میں ہم ان لگاتے ہیں اور صرف ایک دفعہ لگاتے ہیں, دو دفعہ نہیں لگاتے. ان لگا کے دونوں مضارع کو جزم دے دیتے ہیں, مفہوم وہ پیدا ہو جاتا ہے. ان تضربنی, ان تضرب اگر تو مارے گا, نی مجھ کو. اب دوسرا مضارع خود بخود مجزوم ہو جائے گا. اضرب کا, تو میں ماروں گا تجھ کو. تو اس نے دونوں مضارع کو جزم دی ہے, اس لیے یہ ان حروف میں سے ہے جو دو مضارع, اور عام طور پر یہ شرط کے لیے آتا ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ شرط ہے, یہ جواب شرط ہے. یہ کہاں پڑھا تھا ہم نے, شرط اور جواب شرط, ماضی شرطیہ میں. وہاں پر اگر کے لیے کیا لفظ آیا تھا؟ لو. تو آپ دیکھیں کہ لو کے ساتھ عام طور پر ماضی استعمال ہوا ہے, اور وہاں جواب شرط پہ لام زبر لا آیا تھا. اور اگر مستقبل کے لیے شرط ہوتی ہے تو عام طور پر پھر اس میں مضارع کا استعمال ہوتا ہے, اور وہ پھر ان کے ساتھ آتا ہے. لو کے معنی بھی اگر ہیں, ان کے معنی بھی اگر ہیں, استعمال میں فرق ہے.
اسمائے استفہام پڑھے تھے، یاد ہیں؟ کیا تھا بھلا؟ کوئی ایک آدھ دو چار تو بتائیں نا. من، ما، ایون، ایتن. یہ اسماء استفہام جو ہیں ان میں سے کچھ، تمام کے تمام نہیں، اس وقت ہم اس کا صرف سرسری ذکر کر رہے ہیں، کتاب میں بھی اس کا سرسری ذکر ہے، اشارہ ہے بس. وہ جب بطور شرط کے استعمال ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی شرط اور جواب شرط والا مسئلہ آ جاتا ہے، اور دو مضارع کو جزم دیتے ہیں اگر جملے میں دو مضارع استعمال ہو تو، اور ایک ہی مضارع استعمال ہوگا تو پھر ایک ہی مضارع کو جزم دیں گے. لیکن وہ مفہوم سمجھ لیں. اس کے کیا معنی ہوں گے؟ من یفعل، کون کرتا ہے یا کون کرے گا. اب کیا معنی ہو جائیں گے؟ کس نے کیا، جو کرے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ، کیا ہم الخاسرون ہے یا ہم المفلحون ہے؟ میں بھول رہا ہوں. بہرحال کنسٹرکشن وہی ہے، من یفعل ذَلِكَ. اب دیکھیں یہاں ایک مضارع، اس آیت میں ایک مضارع مجزوم ہوا ہے، اس لیے کہ آگے جواب شرط جو ہے وہ جملہ اسمی آ رہی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یا أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وہ پورا جملہ اسمیہ جواب شرط کے طور پر آ رہا ہے، اس لیے ایک مضارع مجزوم ہوا ہے وہ اس آیت میں. لیکن وہاں پر من جو ہے وہ شرط کے طور پر آیا ہے، مضارع مجزوم آیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا. ایسی صورت میں یہ اس میں استفہام ہے، اور ایسی صورت میں یہ اس میں شرط ہے. تو اسماء استفہام میں سے کچھ اسماء ہیں جو بطور اس میں شرط کے استعمال ہوتے ہیں، اور اس صورت میں وہ عموماً دو مضارع کو، دونوں مضارع کو جزم دیتے ہیں اگر شرط میں جواب شرط بھی مضارع کی شکل میں آ رہا ہو تو. اور اگر جواب شرط جو ہے جملہ اسمیہ ہے، یا اور جب قرآن مجید پڑھیں گے تو دیکھیں گے اور بھی کچھ صورتیں ہیں، تو پھر وہ ایک ہی مضارع کو جزم دیتا ہے، لیکن گروپ وہ وہی کہلائے گا دو مضارع کو جزم دینے والا. دو مضارع کو جزم دینے والے کچھ حروف ہیں جن میں سے ایک ان پڑھا ہے ہم نے ابھی. اور اسماء استفہام میں سے کچھ اسم اسماء شرط بن کے جب آتے ہیں تو وہ بھی گروپ وہی بنتا ہے، دو مضارع کو جزم دینے والا. اور اس وقت ہم نے من کے حوالے سے وہ مفہوم سمجھ لیا ہے. بس جی اب ہم انشاءاللہ مشقیں کر لیں تاکہ ہاں یہ دو چیزیں نوٹ کر لیں، معنی میں جو فرق ہے یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ کتاب میں نہیں. بس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں تو کیا کرتے ہیں؟ انا لگاتے ہیں. ٹیسٹ دینے کے بعد بھول گئے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر فعل مضارع میں تاکید کے معنی پیدا کرنے ہوں تو پھر کیا کریں گے. مثال کے طور پر یفعلو، اس کے معنی ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا. اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ ضرور کرے گا، تو ایک نون ساکن اس کے آگے بڑھا دیں گے. لام کی فتحہ جو ہے، ضمہ جو ہے وہ فتحہ میں تبدیل ہو جائے گی. یفعلن کے بجائے یفعلن. اس کے معنی ہو گئے وہ ضرور کرے گا. اور یہ جو ساکن نون ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں نون خفیفہ. خفیف کہتے ہیں ہلکی چیز کو. نون خفیفہ یعنی ہلکا نون. اور اگر اتنی تاکید سے اطمینان نہیں ہوا، مزید تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، تو اب ہم کہیں گے یفعلن. اب نون مشدد لگا دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ، بھاری نون. اور یہ 2 مرتبہ تاکید کر کے بھی تسلی نہیں ہوئی ہے، اب وہ مزید تاکید کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے پہلے لام زبر لا لگا دیں گے، جسے کہتے ہیں ہم لام تاکید. اب 3 تاکیدیں ہو گئیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جتنے زیادہ اسلوب ہیں اور جتنے زیادہ طریقے ہیں شاید دنیا کی اور کسی زبان میں نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو اسٹیپس انوالوڈ ہیں کہ یفعلو سے پہلے ہم نے یفعلن کیا، پھر یفعلن کیا، پھر لام تاکید لگایا، لا یفعلن ہوا، یہ اسٹیپس جو ہیں یہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ تاکید کا لیول جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. ورنہ عام استعمال جو ہے وہ لام تاکید کے ساتھ یا تو نون خفیفہ یا نون ثقیلہ، عام استعمال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے. عام طور پہ استعمال جو ہے وہ نون خفیفہ کے ساتھ لام تاکید یا نون ثقیلہ کے ساتھ لام تاکید، اور زیادہ تر استعمال جو ہے وہ یہ ہے. یہ جو 3 تاکیدوں والا ہے اس کا ترجمہ اردو میں کیا کریں؟ اردو میں تو نہیں ہو سکتا اس کا ترجمہ، پنجابی میں ہو سکتا ہے، اس کا تو پیو بھی کرے. لیکن عرب قوم جو ہے ذرا مہذب ہے ہم سے زیادہ، وہ باپ دادا تک نہیں پہنچتے، انہوں نے اپنے اسلوب اختیار کیے ہوئے ہیں ایمفیسائز کرنے کے بعد کو.
ایک دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ کبھی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے بغیر مضارع پر صرف لام تاکید بھی آتا ہے. اگر نون ثقیلہ اور خفیفہ کے بغیر لام تاکید آئے گا تو وہ مضارع پر کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی. پھر وہ کہیں گے لَيَفْعَلُ، اعرابی تبدیلی نہیں آئی، معنوی تبدیلی آتی ہے. مضارع پر جب لام تاکید لگ جائے صرف نون ثقیلہ خفیفہ کے بغیر تو پھر مفہوم وہ پیدا ہوتا ہے جو انگریزی گرامر میں ہم کہتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. لَيَفْعَلُ کے معنی ہوں گے وہ کر رہا ہے. کرتا ہے میں تو وہ چلا جائے گا کیا نا استمراری کا مفہوم. پریزنٹ کنٹینیوس وہ کر رہا ہے. لَيَفْعَلُ کے میں معنی تبدیل ہوں گے وہ کر رہا ہے. نون ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ تاکید کے مفہوم میں. اچھا جی، اب ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب نون خفیفہ یا ثقیلہ لگے تو یہ لام کی ضمہ جو ہے یہ فتحہ میں تبدیل ہوتی ہے. یہ تو بات ہوئی ایک صیغے کی، صیغہ نمبر 1 کی. باقی 13 صیغے، ان میں کہاں کہاں کیا تبدیلی آتی ہے وہ کتاب میں دی ہوئی ہے اور وہ آپ سمجھ لیں. لیکن اس مسئلے کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کے لیے وہ جو میں آپ کو تاکید کیا کرتا تھا کہ یہ جو ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، گرامر کے گردان پڑھ رہے ہیں، اس کا فارمیٹ ذہن نشین کریں. اور یہ تاکید کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جب ہم نے ضمیر مرفوعہ کی پہلی گردان پڑھی تھی. اس وقت سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ گردان کا فارمیٹ جو ہے یہ ذہن نشین ہونا چاہیے. اس کی افادیت اب دیکھ لیں. یہی فارمیٹ ہے نا. یہ 3 صیغے مذکر غائب کے، یہ 3 صیغے مؤنث غائب کے، یہ 3 صیغے مذکر مخاطب کے، یہ 3 صیغے مؤنث مخاطب کے، اور یہ 2 متکلم کے. ان میں وہ 5 کو صیغے کون سے ہیں جس میں ضمیر فاعلی پوشیدہ ہوتی ہے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ بھول گئے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہی 5 صیغے ہیں نا. ان 5 صیغوں پر جب نون خفیفہ یا ثقیلہ آئے گا تو لام کی ضمہ فتحہ میں تبدیل ہوگی. یفعلو سے یفعلن، تفعلن،
افعلن ہے وہ آپ خود ہی ڈال لیں. تفعلن. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ 5 صیغے ہیں جس میں جب نون ثقیلہ یا خفیفہ آئے گا تو لام کی ضمہ فتحہ میں تبدیل ہوگی. اور واو الجمع والے صیغے کون سے ہیں؟ واو الجمع یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ جس میں جب نون اعرابی گرتا ہے تو واو کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے. ایک تو ماضی کا ہے فعلو، مضارع میں 2 ہیں، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب. اس میں جب نون ثقیلہ یا خفیفہ لگتا ہے تو لام کلمے پہ ضمہ برقرار رہتی ہے، وہ واو الجمع کی علامت ہے. یعنی الن، تفعلن. اب یہ لام کلمے کی فتحہ اور ضمہ کا فرق آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوائے ایک جمع متکلم کے باقی سب واحد ہیں. افعلن واحد متکلم، تفعلن واحد مذکر مخاطب یا واحد مؤنث غائب، اور یفعلن واحد مذکر غائب. اور نفعلن میں لام کی فتح سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ نون یتان یاد ہے علامت مضارع، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون جو ہے یتان جو علامت ہے نون، وہ صرف جمع متکلم میں ہی استعمال ہوتی ہے اور کہیں نہیں استعمال ہوتی. تو اس نون سے ہم پکڑ لیں گے کہ جمع ہے، باقی دھوکہ نہیں کھائیں گے. اور یہ لام کی ضمہ ہمیں بتائے گی کہ یہ جمع ہے. بس یہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر یہی صیغے استعمال ہوئے ہیں. باقی تثنیہ کے صیغے اور یہ مؤنث جمع کے صیغے مجھے نہیں یاد پڑتا، شاید کہیں ایک آدھ ہو، میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں، زیادہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کہیں آیا ہے. کثرت سے جو استعمال ہے قرآن مجید میں وہ انہی 5 صیغوں کا ہے. وہ سورہ آل عمران کے آخر میں بالکل فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ. یہ واحد متکلم، میں لازماً جھاڑ دوں گا، دور کر دوں گا. کفرہ یکفرو مانے تو دبا دینا، کسی چیز کو چھپا دینا. میں لازماً چھپا دوں گا سیئاتہم، ان کی برائیوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، میں لازماً داخل کر دوں گا. سورہ نام بھول رہا ہوں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ لازماً جان کر رہے گا. وَلَتُدْخِلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم لوگ لازماً داخل ہوگے مسجد حرام. زیادہ تر یہی صیغے ہیں، یہی 5 صیغے. اور اس میں اصل پہچان جو ہے وہ لام کی فتحہ اور لام کی ضمہ. بھائی یہاں سے ہم پکڑتے ہیں کہ یہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے، سوائے نون کے. وہ قرآن مجید میں وَلَنُكَفِّرَنَّ بھی آیا ہے، وَلَأُكَفِّرَنَّ بھی آیا ہے، میں واحد بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کے صیغے بے تحاشا استعمال کرتا ہے قرآن مجید میں، وہ بھی آیا ہے. تو یہ 5 صیغے ذہن نشین کر لیں، اور یہ ذہن نشین ہو جائیں گے تو پھر تثنیہ یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جمع مؤنث یاد کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
یہ تو ہو گئی گردان نون ثقیلہ کی، اور نون خفیفہ کی گردان میں آپ لوگوں کو چھوڑوا رہا ہوں، اس لیے کہ نون خفیفہ قرآن مجید میں 2 یا 3 جگہ کے سے زیادہ کہیں نہیں آیا، اور اگر نون خفیفہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، اس صیغے کی پہچان آپ کو ہو جائے گی، تو جہاں کہیں نون خفیفہ آئے گا آپ کو پہچاننے میں مشکل ہی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے کنسنٹریٹ کریں نون ثقیلہ پر، یہ صیغے بہت استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں بھی یہ 5۔ بس جی اب ہم مشق ہم نوٹ کر لیں، مشقیں اب ہم نے کرنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حصے میں جب ہم مرکبات اور جملے پڑھ رہے تھے تو جملے کی ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی، کچھ یاد ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی خبر معلوم ہو، کوئی خواہش سامنے آئے یا کوئی حکم پتہ لگے۔ تو خبر آپ نے پڑھ لیا کیسے سامنے آتی ہے؟ کیوں نہیں پڑھا؟ مبتدا خبر پڑھی ہے کہ نہیں؟ خواہش سامنے آئی ہے کہ نہیں؟ وہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ ماضی تمنی پڑھا ہے کہ نہیں؟ یا لیتنی کنت ترابا۔ تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ خواہش کیسے سامنے آتی ہے۔ اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حکم کیسے سامنے آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ غور کریں کہ درمیان میں ہم نے اور بھی بہت کچھ پڑھا ہے۔ ماضی پڑھا ہے، مضارع پڑھا ہے، اور ماضی کی جو اقسام پڑھی ہیں، ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، یہ سب کس کھاتے میں گئے؟ یہ سب خبریں۔ زید نے لکھا، کوئی اطلاع ملی آپ کو، کوئی خبر معلوم ہوئی؟ اسی لیے کہا تھا نا کہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا جو ہے وہ خبر بن کے آتا ہے۔ زید لکھے گا، خبر پتہ لگی۔ زید نے لکھا تھا، زید لکھ چکا ہے، زید لکھا کرتا تھا، شاید زید نے لکھا ہوگا، یہ سب خبریں۔ اب صرف حکم باقی رہ گیا۔ تو جس فعل میں حکم سامنے آئے اسے ہم کہتے ہیں فعل امر، اور مخاطب کے صیغے میں حکم دینا تو بڑا آسان ہے کہ تم یہ کرو۔ کیا غائب کے صیغے میں بھی حکم دیا جا سکتا ہے؟ غالباً یہاں گریڈ 18 کا افسر کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ کام عموماً گریڈ 17 18 سے شروع ہوتا ہے اور پھر اپنی بلندیوں کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ جاؤ اس سے کہو کہ شام تک یہ کام ہو جائے ورنہ یہ کیا ہے؟ غائب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ متکلم خود اپنے آپ کو بھی حکم دیتا ہے۔ ایک صاحب نے بڑا یہ اس زمانے کی بات ہے، میرے زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں اپنے، ایک صاحب نے بڑا لمبا لیکچر دیا مجھے نماز کی اہمیت پر۔ میں سر جھکا کے سنتا رہا، جب وہ ایگزاسٹ ہو گئے تو مجھ سے پوچھنے کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا کہ جی۔ کیا سمجھے؟ میں نے کہا جی مجھ پر لازم ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ بہت خوش ہوئے، پیٹ ٹھوکی کہیں گے جاؤ پڑھو نماز۔ پڑھ کے تو خیر میں نے پھر بھی نہیں دی تھی، لیکن جو جملہ میں نے بولا تھا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں نماز پڑھوں، یہ متکلم کا حکم ہے اپنے لیے۔ مجھے چاہیے کہ میں نماز پڑھوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ حکم جو ہے وہ غائب میں بھی ہوتا ہے
مخاطب میں بھی ہوتا ہے اور متکلم میں بھی ہوتا ہے. زیادہ تر استعمال چونکہ مخاطب کا ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مخاطب کو ہی حکم دیا جاتا ہے، لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ مخاطب کے علاوہ غائب اور متکلم میں بھی فعل امر ہوگا. البتہ ان کے استعمال میں فرق ہے، اس لیے ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے. پہلے ہم مخاطب کا فعل امر پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو فعل امر غائب کہتے ہیں، متکلم اس میں انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے. تو پہلے فعل امر مخاطب پڑھیں گے اور اس کے بعد فعل امر غائب پڑھیں گے. تو مخاطب کے تو 6 ہی صیغے ہوتے ہیں. یہی 6 صیغے ہیں نا مخاطب کے. ان 6 صیغوں میں فعل امر کیسے بنتا ہے؟ یہ 6 صیغے میں نے کون سے لکھے ہیں؟ مخاطب کے تو ہیں، لیکن کون سا فعل ہے؟ ماضی نہیں ہے، مضارع ہے. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ فعل امر جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے. مضارع میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں اور مضارع سے پھر فعل امر بنتا ہے. اور بنانے میں پہلا اسٹیپ جو ہے یہ 4 اسٹیپ فارمولا ہے. تفعلو سے جب علامت مضارع ہم نے گرا دی تو باقی کیا بچا؟ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں عربی والے لوگ؟ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. تو اسٹیپ نمبر 2 یہ ہے چلے جی حمزۃ الوصل لگا دیا. اب حمزۃ الوصل پہ حرکت کیا آئے گی یہ بھی فیصلہ کرنا ہے نا. عین کلمے پر اگر ضمہ ہے تو پھر تو حمزۃ الوصل پر ضمہ آئے گی، اور عین کلمے پر اگر فتحہ یا کسرہ ہے تو پھر حمزۃ الوصل پر کسرہ آئے گی. جیسے نصر ینصر، اس کا مخاطب بنے گا تنصر. اس سے جب علامت مضارع گرائی ہے، حمزۃ الوصل لگایا ہے، عین کلمے پر ضمہ ہے تو یہاں پر ضمہ آئے گی. اور ضرب یضرب، اس سے مخاطب تضرب، اس کی علامت مضارع گرے گی اور حمزۃ الوصل لگے گا. عین کلمے پر کسرہ ہے تو کسرہ آئے گی. اور آخری اسٹیپ یہ ہے
کہ لام کلمے کو مجزوم کریں. چلے جی, اب یہاں پہ فتح ہے اس لیے اس کے نیچے ہم کسرہ لگا لیتے ہیں. لام کلمے کو مجزوم کر دیا, وہ ہو گیا افعل, یہ ہو گیا انصر, یہ ہو گیا اضرب. انصر کے کیا معنی بنیں گے اب؟ تو مدد کر, یہ مخاطب کا مفہوم آنا چاہیے. تو مدد کر. اضرب, تو مار. لام کلمے کو مجزوم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو ہم نے علامت سکون لگا دی, باقی کیسے مجزوم ہوگا؟ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ, کیسے کریں گے مجزوم؟ نون اعرابی گرائیں گے. اس میں سے علامت مضارع گئی, نون اعرابی گیا, افعلا, اس میں سے علامت مضارع گئی, نون اعرابی گیا, اور کچھ کرنا ہے یہاں پہ؟ الف کا اضافہ کرنا ہے. افعلو, یہاں سے نون اعرابی گیا, افعلی. اب یہ لکھا پھر اس طرح جائے گا. یہاں کیا کرنا ہے؟ علامات مضارع گرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, حمزۃ الوصل بھی لگا لیں آپ, اس کی حرکت بھی طے کر لیں, لیکن اس نون نسوہ کو مت چھیڑیں. افعل نہ رہے گا. تو لام کلمے کو مجزوم کرنے کا مطلب سمجھ گئے؟ اب ذہن میں ایک کھڑکی کھول لیں, ورنہ آگے چل کے آپ مجھ سے جھگڑا کریں گے. علامت مضارع گرانے کے بعد حمزۃ الوصل لگانے کا جو مسئلہ ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ فا کلمہ ساکن ملے, اور ابھی تک ہم نے جتنا مضارع پڑھے ہیں اس میں فا کلمہ ساکن ہی ہے. لیکن انشاءاللہ آگے چل کے ہم کچھ اور مضارع پڑھیں گے جہاں فا کلمہ ہمیں متحرک ملے گا, تو چونکہ وہ پڑھا جا سکتا ہے اس لیے وہاں پر پھر حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اصل میں صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے, اور پرانی جو گرامر کی کتابیں آپ کو اس میں یہی لکھا ہوا ملے گا کہ علامت مضارع گرائے, اگر فا کلمہ متحرک نہیں ہے تو حمزۃ الوصل لگائیں. ہم اس کو اس لیے ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے اب تک جو پڑھایا ہے وہ تو وہی پڑھایا ہے, فا کلمہ ساکن, اس لیے ہم اسٹریٹ کہہ دیتے ہیں کہ حمزۃ الوصل لگائیں. لیکن ذہن میں کھڑکی کھلی رہنی چاہیے. اور اہم بات جو ہے وہ لام کلمے کا مجزوم ہونا ہے. ذہن صرف وہاں نہ اٹک جائے افعل پہ. افعلا میں بھی لام کلمہ مجزوم ہے, افعلو میں بھی لام کلمہ مجزوم ہے, افعلی میں بھی لام کلمہ مجزوم ہے. اس لیے جب نصب اور جزم ہم پڑھ رہے تھے مضارع کی, تو ہم نے آپ کو الگ کر کے بتا دیا تھا کہ وہ صیغے جس میں ضمیر فاعلی پوشیدہ ہوتی ہے, اس میں لام کلمے پر ضمہ ہوتی ہے, وہاں تو نصب میں فتحہ آئے گی اور جزم میں سکون, علامت سکون آئے گی. اور جہاں نون اعرابی آتا ہے وہاں مجزوم ہونا یہ ہے کہ نون اعرابی گرا دی جائے, سوائے جمع مؤنث کے. چلیں جی اب اس کی بھی تھوڑی سی مشق کر لیں ہم لوگ.